بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ایک مرتبہ پھر پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غلام حسین رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان ٹرانسمیشن۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ علماء اکرام موجود ہیں، قاری قرہ موجود ہیں، نعت خواں حضرات موجود ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تعارف کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری طرف مہمان خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا ریاض الدین صدیقی صاحب شہر گجرانوالہ سے تشریف لائے۔ ہم آپ کو پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز احمد گردیزی صاحب سوکنوینٹ سے تشریف لائے۔ آپ کو بھی ہم پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جناب موجود ہیں علامہ عمار شاکر رضوی صاحب، آپ کو بھی ہم پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے نعت خواں بھائی حضرات موجود ہیں جناب حافظ محمد سیف اللہ کیلانی صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس طرف جناب حافظ محمد حماد رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یہ تعارف ہے اور انشاءاللہ تعالی اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے۔ تو میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد سیف اللہ کیلانی صاحب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے پروگرام کو شروع کریں۔ تو جناب تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب حافظ محمد سیف اللہ کیلانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وللآخرة خير لك من الأولى، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، سبحان سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ألم يجدك يتيما فآوى، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، سبحان اللہ، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، سبحان اللہ۔ وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ تو یہ تھے جناب حافظ محمد سیف اللہ صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کی عمر میں، ان کے اعمال میں برکت عطا فرمائے۔
تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد حماد رضا صاحب کو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، اور زمانہ دھوپ ہے چھاؤں صرف ہے ایک بستی میں۔ زمانہ دھوپ ہے چھاؤں صرف ہے ایک بستی میں۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا۔ شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا۔ میرے دل میں وہ رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے۔ میرے دل میں وہ رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب حافظ محمد حماد صاحب، بہت ہی پیارے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کی عمر میں، ان کے اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی پیارا موضوع ہے، کیونکہ آج 21 رمضان المبارک ہے، یوم شہادت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا یوم شہادت ہے۔ تو ہمارے پاس تو نہ ایسی زبان ہے، نہ ہمارے پاس ایسے کلمات ہیں کہ ہم ان کی شان کو بیان کریں، لیکن چونکہ ان کی شان کو بیان کرنے کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے، ہم اپنے لیے ان کی شان کو بیان کرنا باعث مغفرت سمجھتے ہیں۔ تو کون علی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، علامہ صاحب خود ارشاد فرمایا کہ علی تجھ سے محبت کرے گا مگر مومن، اور تم سے بغض رکھے گا مگر منافق۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے تو یقینی طور پر وہ مومن ہے، اور علی کی شان سن کر
علی کے کمالات سن کر، علی کے فضائل سن کر اگر کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ مومن نہیں بلکہ وہ بندہ منافق ہے۔ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، آپ کی سخاوت بھی کمال ہے اور آپ کی بہادری بھی کمال ہے۔ تو علامہ صاحب پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ کیا کہیں گے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے کیا بیان فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے تو میں پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ماہ پاک میں یہ بیڑا اٹھایا کہ عوام الناس کے لیے بہترین پروگرامز چلائے، اور آئندہ بھی جو سلسلہ ماشاءاللہ جاری اور ساری ہے۔ آج ہمارے ساتھ، میرے ساتھ جو فاضل محتشم، فاضل جلیل، ملک پاکستان کے بہترین خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امتیاز احمد گردیزی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ تشریف لائے، اور آپ کی پوری ٹیم جناب عمار شاکر رضوی صاحب، جناب حافظ علامہ لقمان حسن قادری صاحب، میں تمام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج پھر مجھے ایک مرتبہ اس پروگرام میں گفتگو کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ تو حضرت امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے تو آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مقدسہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے 300 آیات آپ کی شان میں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ خلفاء میں نقل فرماتے ہیں۔ 300 آیات دیگر صحابہ کے متعلق بھی ہے، بلکہ اگر میں اس کو کچھ یوں بیان کروں کہ جتنے بھی کتب سماویہ نازل ہوئی وہ پیک شدہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی۔ یہ اللہ کریم نے اپنی مرضی سے کتابیں نازل فرمائی ہیں، کسی نبی کی مرضی سے کتاب نہیں ہے، اللہ نے اپنی مرضی سے نازل فرمائی۔ مگر قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ نے اپنی مرضی سے نازل کی ہے، اور کچھ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کی مرضی سے نازل فرمایا ہے، اور کچھ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کے یاران یعنی صحابہ اکرام کی مرضی سے قرآن نازل فرمایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا، تمام صحابہ کے یعنی مرضی سے قرآن نازل ہوا۔ یہ اللہ رب العالمین کے محبوب کی شان ہے اور آپ کے صحابہ کا مقام ہے۔ تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان میں جو آیات بینات نازل ہوئی ہیں، یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ہستی وہ ہستی ہے جس کی مثال اس کائنات میں نہیں ملتی۔ بلکہ میں نے یوں بھی پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح قرآن کریم میں سورۃ اخلاص کو فضیلت حاصل ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد کو فضیلت حاصل ہے، پورے قرآن میں اللہ کریم نے حضرت علی شیر خدا کے متعلق جو نبی پاک ارشاد فرما رہے ہیں، جیسے قرآن میں سورۃ اخلاص کو مقام حاصل ہے، ایسے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پوری امت میں میرے علی کو مقام حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جیسے سورۃ اخلاص اعلیٰ ہے قرآن میں، ایسے ہی پوری امت میں حضرت مولا علی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی شیر خدا کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کرتی ہے۔ یعنی محبت علی
گناہوں کو اس طرح ختم کرتی ہے جیسے لکڑی کو آگ ختم کرتی ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا کی شان سبحان اللہ، جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اس سے بڑی بات تو کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ یہ نسبت ہے، یہ نسبت کا مقام ہے۔ میں اکثر اپنے خطبات میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کریم نے قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی، اس کے ابتدائی جو کلمات ہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر لپیٹنے والے۔ یہ چادر کا ذکر ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم پاک پر، اور یہ بنانے والا انسان ہے اور خرید کر صحابی لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، آقا کریم نے اپنے جسم مبارک پر اوڑھی، اللہ کریم کو ناز آیا، اللہ کریم نے فرمایا یا اے جبریل زمین پر چلا جا، یہ چادر میرے محبوب کے جسم پاک پر خوبصورت لگ رہی ہے، لہذا قرآن لے کر جا، یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا ایک لفظ پڑھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ علامہ گدی صاحب قبلہ 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور یہ چادر مبارک ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، یا ایھا المزمل۔ فرمایا جب تک لوگ اس چادر کا ذکر کرتے رہیں گے اللہ کریم ان کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے۔ یہ چادر کا ذکر ہے جو ایک انسان بنا رہا ہے، انسان نے بنائی، وہ خرید کر صحابی لائے اور سرکار نے اپنے جسم مبارک پر اوڑھی۔ تو اس چادر مبارک کا اگر ذکر کریں قرآن میں تو رب گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو جس ہستی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی، علی میرا جسم ہے میں علی کا جسم ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ فرمایا اگر چادر مبارک کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو مولا علی شیر خدا کو حضور نے فرمایا علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، تو یقیناً حضرت علی شیر خدا کا ذکر کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر میں آگے بات کروں حضرت سیدہ فاطمہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ بدعۃ منی، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ تینوں حرکات کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ مختلف کتب میں مختلف طرق سے یہ محدثین نے نقل فرمائی ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم نے فرمایا فاطمہ میرا جگر ہے، فاطمہ میرے جگر گوشہ جگر ہے، یعنی میرے جسم کا حصہ ہے۔ اور حسنین کریمین کے متعلق فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ میں جو بات ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک ایسی چادر کا ذکر ہے جو کسی انسان نے بنائی اور حضور کی بارگاہ میں آئی اور سرکار نے اپنے جسم پاک پر اوڑھی، اور اللہ کریم نے اس چادر کا ذکر قرآن میں نازل فرمایا۔ آپ اگر اس چادر مبارک کا ذکر کریں قرآن میں تو اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ فاطمہ میرا جگر ہے، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں، یقیناً ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین و سامعین ناظرین، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق کچھ یوں کتب میں ملتا ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مشکات شریف میں ہے، صاحب مشکات نے ارشاد فرمایا، لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بھنا ہوا گوشت آیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی، حضرت مولا علی شیر خدا آئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا سرکار مصروف ہیں، اور علی مولا شیر خدا واپس ہوئے، پھر آئے واپس، دوسری مرتبہ پھر دستک، فرمایا میں ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا سرکار مصروف ہیں، 3 مرتبہ مولا علی شیر خدا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انس جو آ رہا ہے اسے آنے دو، اور حضرت علی شیر خدا آپ نے ساتھ بٹھا کر حضور نے کھانا کھلایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ ہستی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں
اور یہ وہ ہستی ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اسی پیار کی دنیا میں میں اگر ایک اور بات کہوں، یہ جو آپ بڑا معروف واقعہ ہے قلعہ خیبر والا، خیبر جو فتح ہوا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے کتب میں پڑھا ہے، دیگر مسالک کے لوگ تو اپنی اپنی مرضی سے باتیں عرض کرتے ہیں، اور میں اگر بات عرض کروں، حضرت ابوبکر صدیق قافلہ لے کے گئے اور کامیاب نہ ہو سکے، حضرت عمر فاروق کے کامیاب نہ ہو سکے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت علی شیر خدا ان سے یعنی جو فتح کا جھنڈا، جو فتح کا جو نام ملا، انعام ملا، اکرام ملا، یہ یعنی ہار چکے تھے، ایسا سلسلہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا ادھر ہی تھے جہاں قافلہ گیا تھا. حضرت علی مدینے میں شریف میں تو موجود نہیں تھے کہ اتنی دور سے سرکار نے آپ کو بلوایا اور یہ فتح حاصل ہوئی. بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں جو پیغام محبت دینا چاہتا ہوں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شان مبارکہ کی سلسلہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن فرمایا، میں صبح جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح نصیب فرمائے گا. تو یہاں جو میں نے نقطہ عرض کرنا ہے، یہ واقعہ تو سبھی لوگ جانتے بھی ہیں. میں نے جو خطبات دین پوری، علامہ دیوبندیوں کے بہت بڑے علامہ ہیں، انہوں نے اپنے خطبات میں یہ بات نقل کی ہے، میں اپنے ناظرین کے لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح آواز دی این علی، چونکہ صحابہ کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ کون خوش نصیب صحابی ہوگا جس کو حضور جھنڈا اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں گے، ید اللہ کے پیارے پیارے ہاتھوں سے آپ کو جھنڈا عطا فرمائیں گے. تو تمام صحابہ کے دل میں یہ تمنا تھی کہ شاید مجھے ملے، شاید مجھے ملے. تو مولا علی شیر خدا جب صبح سرکار نے فرمایا این علی، فرمایا علی کہاں ہے؟ اور علی شیر خدا کے متعلق عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھیں خراب ہیں، وہ مرض ہے آنکھوں میں، اس لیے وہ یہاں حاضر نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ علی شیر خدا. حضرت علی شیر خدا حاضر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے جھنڈا عطا فرمایا، پھر فتح نصیب ہوئی. اب جو میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اپنے ناظرین کے لیے. خطبات دین پوری میں علامہ دیوبندیوں کے یہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن میری آنکھ میں ڈالا، آنکھ میں رکھا، آنکھ میں لگایا تو میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں جب آنکھیں ٹھیک ہوئیں تو پھر کمال یہ ہوا علامہ گردے صاحب. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں ملک شام کی پہاڑیاں 300 میل دور سے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو نقطہ ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ خطبات دین پوری میں بات موجود ہے. اور سرکار علی شیر خدا نے فرمایا 300 میل، 1 میل میں 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے، 300 میل دور سے ملک شام کی پہاڑیوں کو دیکھتا ہوں. یہ علی مولا شیر خدا کی آنکھ کا کمال ہے جس میں سرکار کے لعاب دہن لگے. تو اگر لعاب دہن لگنے سے مولا علی 300 میل دور پہاڑیوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو جن کا لعاب لگا اس ہستی کی نگاہ کا کیا کمال ہے، اس ہستی کی نگاہ کا کیا کمال. تو عزیز حاضرین و سامعین، تو مولا علی شیر خدا کے اور بہت سارے کمالات ہیں. میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں سخاوت کے حوالے سے، کہ آپ کا ہر زندگی کا پہلو جو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. آپ کی عبادت دیکھیں، عبادت اعلیٰ، آپ کی ریاضت دیکھیں، ریاضت اعلیٰ، آپ کے زہدہ دیکھیں، زہدہ اعلیٰ، آپ کی صحت دیکھیں، صحت اعلیٰ، اگر آپ کی حکومت دیکھیں، عدالت دیکھیں، آپ کے کمالات دیکھیں، تمام زندگی کے پہلو میں آپ اعلیٰ سے عرفہ نظر آتے ہیں. سخاوت لے لیں، آپ کی تلاوت لے لیں. تلاوت کے حوالے سے جو بڑی معروف بات ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک رکعت میں پاؤں رکھتے تھے، دوسری رکعت تک جانے سے پہلے قرآن کریم پورا مکمل پڑھ لیتے تھے. یہ آپ کی تلاوت کا کمال تھا. اگر میں یہاں علامہ اسماعیل حقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کی اگر ایک بات میں عرض کروں تو حضرت علامہ اسماعیل حقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی شیر خدا کے علم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ
میرا علم آنا نقطہ، فرمایا میرا علم ایسا ہے کہ جیسے قرآن کریم کی بسم اللہ کے نیچے با کا نقطہ ہے. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں با کا نقطہ ہوں، بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں. یہ علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں نقل فرمایا. تو آپ کی تلاوت، ریاضت، زہدہ، تقوی، سیاحت، سخاوت تمام کمال چیزیں ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، مگر سخاوت کے حوالے سے تو آپ کا خاندان ہی اعلیٰ ہے اور یہ وہ سخیوں کا گھرانہ ہے جہاں کوئی آنے والا کبھی خالی جھولی نہیں. سبحان اللہ. قرآن کریم میں آئے تھے انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا. اس کا شان نزول ہی یہ ہے کہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے، حالت رکوع میں تھے، سائل سوال کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، دیکھا کچھ صحابہ رکوع میں ہیں، کچھ سجدوں میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں. مفسرین ارشاد فرماتے ہیں سائل نے دیکھا 1 2 3 4 مرتبہ جب سوال کیا تو مولا علی شیر خدا حالت رکوع میں تھے. تو جو حالت رکوع میں دیکھا یہ سوال کر رہا ہے، شاید کہ اس کو کچھ نہیں ملا، آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کے آپ نے ایسا اشارہ کیا، سائل نے وہ انگوٹھی لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سائل کچھ ملا؟ کچھ ملا؟ تو سائل نے یہ کہا، عرض کی یا رسول اللہ وہ جو ہستی نماز ادا کر رہی ہے انہوں نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے. تو پھر یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کے قرآن کی آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ. اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہارا مددگار ہوں، ولی ہوں، اور میرے رسول بھی تمہارے مددگار ہیں، میرے ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں. سخاوت کے حوالے سے جو بات کرنا چاہتا ہوں میں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا کمال تھا. آپ نے آج چونکہ شہادت کا دن ہے حضرت علی شیر، میں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں سخاوت کے حوالے سے. آپ نے جو سخاوت کا جو پیغام امت رسول کو دیا ہے وہ سبحان اللہ کہ وار کرنے والا، آپ پر، آپ کو قتل کرنے والا، آپ کو شہید کرنے والا وہ عبد الرحمن ابن ملجم، جب قتل کے پتہ بھی چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی آپ کی شہادت کا جو پیغام دیا تھا، حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں وہ آتا، حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں وہ ابن ملجم آتا اور آ کے سوال کرتا حضور مجھے سواری چاہیے. حضرت مولا علی شیر خدا سواری عطا فرما دیتے، کھانا مانگتا کھانا عطا کر دیتے، جو مانگتا مولا علی شیر خدا عطا کر دیتے. اور ساتھ علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم تو اس پر احسان کر رہے ہیں اور یہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے ہے، یعنی یہ میرا قاتل ہے. اور حضرت علی شیر خدا باوجود اس کے کہ آپ کو علم ہے مگر آپ ان کو نواز رہے ہیں. پھر آخر میں جب سرکار مولا علی شیر خدا کی شہادت کا عین وقت قریب آیا تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا حسن اسے شربت پلاؤ. اس سے بڑی سخاوت کا اور کہ اب کیا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا اس کو شربت پلاؤ. تو جب اس نے شربت پینے کا انکار کیا کہ اس میں کوئی زہر چیز ہوگی، کوئی مارنے والی چیز ہوگی، میں اس لیے یہ شربت نہیں پی سکتا، مولا علی شیر خدا نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے والا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا اے بھائی اگر یہ شربت تم آج پی لیتے تو کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پر کھڑا ہو کر تمہیں جام ہی پلا دیتا. تو یہ حضرت علی شیر خدا کے اور بہت سارے کمالات ہیں جو ساری زندگی انسان بیان کرتا رہے، نہ ختم ہونے والے ہیں. حالانکہ بلکہ ہم تو اہل سنت و جماعت کا تو یہ عقیدہ ہے احادیث کی روشنی میں کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. تو ہم تو یہ ذکر عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا. اور چونکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ میری وجہ سے 2 گروہ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ایک مجھ سے بغض رکھنے والے اور ایک مجھ سے محبت میں غلو کرنے والے، یعنی بہت زیادہ. تو علامہ امتیاز احمد گردیزی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ چونکہ ہمارا بہت ہی پیارا ایک عقیدہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ذرا آپ روشنی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
صداقت کے سردار، حق کے امام، آل نبی بے درود و سلام، بڑا ان کا رتبہ، بڑا ہے مقام، آل نبی بے درود و سلام، اپنے مقدر پہ نازاں ہوں میں کہ آل رسول کا ثنا خواں ہوں میں، اپنے مقدر پہ نازاں ہوں میں کہ آل نبی کا ثنا خواں ہوں میں، میرا ورد صبح و وظیفہ ہے شام، وہ آل نبی پہ درود و سلام۔ میں پہلے نمبر پہ مشکور ہوں آپ کی پوری انتظامیہ کا کہ جنہوں نے دوبارہ پھر یاد فرمایا، علامہ لقمان صاحب ہیں اور علامہ عمار شاکر صاحب ہیں اور بھائی حماد صاحب ہیں اور علامہ غلام حسین رضوی صاحب ہیں، اور آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ خطیب پاکستان، سرمایہ اہل سنت، زینت اہل سنت، حضرت علامہ مولانا برادر اکبر علامہ ریاض الدین صدیقی زیدہ مجدہ آپ تشریف لے کے آئے۔ میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مجھے بھی لب کشائی کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ تو علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی مدلل، مفصل، جامع اور معنی گفتگو فرمائی، تو میں بھی آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان ہے وہ وراء ورا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی، آپ کا نام علی المرتضیٰ، اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت ہے ابو الحسین اور دوسری کنیت ہے ابو تراب، اور حضرت امام حسین کی نسبت سے ابو الحسین اور ابو تراب جو سرکار نے فرمایا تھا کہ مٹی کا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الى وجہ علی عبادہ۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب ہم کیا کریں کہ چہرہ دیکھنا تو عبادت ہے، اب ہم کیا کریں کیونکہ ہمارے دور میں ہم نے نہیں زیارت کی، ہم کیا کریں؟ تو اب یہ صدیق اکبر حضرت اما عائشہ فرما رہی ہیں کہ میرے ابو نے مجھے کہا، یعنی کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا کیا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بابا جان آئے اور مجھے انہوں نے آ کے کہا کہ ہوا یقول، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر علی نے عبادہ، کہ کوئی جو دیکھ نہ پائے وہ علی کا ذکر کرے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس یہ پہلے مفسر قرآن ہیں، اور جن کے بارے میں یہ چچا زاد بھائی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا، عرض کی یا اللہ میرے عبداللہ ابن عباس کو قرآن سے بڑی محبت ہے، تو یا اللہ تو میرے عبداللہ ابن عباس کو قرآن کے علم کا نور عطا فرما۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو علامہ صاحب نے بات فرمائی اسی کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی 300 آیات ایسی ہیں کہ جو صرف علی پاک کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ آگے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں احادیث مبارکہ 586 حدیث مبارکہ جو نبی پاک نے بیان فرمائی، اور مزے کی بات 586 احادیث میں 20 احادیث ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں، صرف بخاری شریف میں۔ اور عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بندہ آتا ہے آ کے عرض کرتا ہے کہ حضور 300 فضیلتیں علی پاک کی ہیں، تو حضرت عباس نے آگے سے کہا کہ 300 نہیں، اگر تو 3000 کہے تو ماننے میں آئیں۔ یہ بات حضرت عباس کر رہے ہیں۔ اب آگے سے حضرت عباس نے کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، درختوں کے قلم بنا لیے جائیں، اور اس کے بعد جن اور انسان یہ لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے، درختوں کی کلمیں ختم ہو جائیں، انسان اور اپنا جن ختم ہو جائیں، علی پاک کی شان پھر بھی مکمل نہیں۔ یہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی
یہ کمال کی حدیث ویسے حدیث مبارکہ کوئی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ ہے، لیکن اس کے اندر کمال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت واضح ہو رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ ابوبکر عمر ان میں حضرت علی میں اختلاف ہے یا معاملات ہیں، اس حدیث کو روایت ہی ابوبکر کر رہے ہیں، اس حدیث کے راوی ابوبکر۔ تو کیا کہتے ہیں سنیے ذرا، آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من اراد ان ينظر الى آدم وعلمه ومن اراد ان ينظر الى موسى وکمالہ ومن اراد ان ينظر الى عیسیٰ وزہدہ ومن اراد ان ينظر الى یوسف وحسنہ ومن اراد ان ينظر الى محمد وخلقہ فلینظر علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم او کما قال۔ آپ فرماتے ہیں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس نے آدم اور آدم کا علم دیکھنا ہو، جس نے حضرت ابراہیم، حضرت یوسف اور یوسف کا حسن دیکھنا ہو، جس نے حضرت موسیٰ اور موسیٰ کے کمالات دیکھنے ہو، توجہ، جس نے حضرت عیسیٰ اور عیسیٰ کا زہد اور تقوی دیکھنا ہو، جس نے میں محمد اور محمد کا خلق دیکھنا ہو، وہ میرے علی کو دیکھ رہے ہیں، علامہ صاحب وہ میرے علی کو دیکھ رہے ہیں، جس نے اتنی یعنی کہ مثالیں آپ نے دے دی کہ آدم اور آدم کا علم، یوسف اور یوسف کا حسن، اور حضرت موسیٰ، موسیٰ کے کمالات، حضرت عیسیٰ، عیسیٰ کا زہد اور تقوی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خلق، فرمایا جس نے دیکھنا ہے وہ میرے علی کو دیکھ، یہ شان۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرما رہے ہیں علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ کیا کہتے ہیں، جب غزوہ احد کے موقع پہ گئے نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جھنڈا حضرت علی پاک کو پکڑایا۔ اب علی پاک کو جھنڈا پکڑا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرا یہ جو علی ہے، علی اخیہ وصاحب اللواء، علی میرا بھائی بھی ہے اور علی میرا علمدار بھی ہے، علی میرا بھائی بھی ہے اور علی میرا علمدار بھی ہے۔ اچھا، اب جنگ ہو رہی ہے، جنگ لڑ رہے ہیں صحابہ کرام، جنگ لڑتے لڑتے جبریل امین آ گئے سرکار کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں آقا میں ابو بکر کو دیکھ رہا ہوں، کمال شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں، حضرت عمر بھی کمال لڑ رہے ہیں، حضرت عثمان بھی، سارے صحابہ بہت خوب، لیکن آقا علی کے اوپر میں صدقے جاؤں، علی کا لڑنا کمال ہے، علی شجاعت کے بہادر اور یعنی کہ کمال کرتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے جبریل تجھے پتہ نہیں یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ تو آگے جب جبریل کا جی حضور آپ فرمائیے، تو بڑی مزیدار، آپ نے فرمایا کہ علی منی وانا منہ علی، تجھے پتہ نہیں یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اچھا، جب یہ بات کی نا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے، اب جبریل امین آپ بیٹھے ہیں تو آپ پھر آگے سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ انت منکما، یا رسول اللہ انت منکما، یا رسول اللہ انت منکما، اے پیارے نبی علی تم سے اور تم علی سے، علی تم سے ہے اور تم علی سے ہو، میں کہتا ہوں علی تم سے، تم علی سے، اور میں تمہارے دونوں میں سے، میں انتا منکما، میں تمہارے دونوں میں سے۔ یہاں سے یہ مطلب نہیں نکلے گا حسب نسب کے اعتبار سے نہیں، یہاں یہ مطلب نکل رہا ہے، یہ علماء نے اس پہ یہ بات نکالی ہے حسب نسب، کیونکہ وہ نوری مخلوق ہے، حسب نسب کا اعتبار نہیں۔ یہاں یہ ہوگا کہ اے آقا علی تمہارا قرار، تم علی کے قرار اور تم دونوں میرے قرار، یہ مطلب نکلے گا۔ تو اسی طرح آگے یہ عقیدے کی بات آ رہی ہے، حضرت اپنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فضائل الصحابہ کے اندر یہ بات آپ نے نقل فرمائی، آپ فرماتے ہیں ان بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرنی اخبرنی بحب اربعۃ بحبہم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے علی 4 بندوں سے پیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، 4 بندوں سے ہیں۔ اب آگے سرکار نے فرمایا انکا یا علی منہم، انکا یا علی منہم، اے علی وہ جو 4 ہے نا ان میں سے تو ایک ہے، ان میں سے تو 2 مرتبہ ارشاد فرما، ان میں سے تو ایک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو 3 دوسرے ہیں، جو دوسرے اعلی تشیع حضرات ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو 3 ہے نا
وہ امام حسن، امام حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا، ٹھیک ہے. جو دوسرے احباب ہیں اپنا خارجی، انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں سے ابو بکر، عمر اور عثمان غنی مراد ہیں، 3 ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں چاہے آپ کی تحقیق ہے یا آپ کی تحقیق ہے، سنی دونوں بھی قربان ہیں. اگر امام حسن، حسین اور فاطمہ الزہرا ہم پھر بھی سلام کرتے ہیں. اگر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی ہیں تو پھر بھی کمال ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے ہم کسی کو ناپ تول کے پیار نہیں کرتے. ہمارا منہج، ہمارا پیغام، ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کی پسند کو پسند کرتے ہیں. بس یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی پسند کو پسند کرتے ہیں. اگر صدیق اکبر کو نبی نے پسند کیا تو ہم بھی پسند کرتے ہیں. عمر فاروق کو سرکار نے پسند کیا، ہم کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ تو اتنا، علامہ انیس صاحب بھی آگے، میں اب یہاں پہ بات بڑھاؤں، ہمارا عقیدہ اتنا بلند و بالا ہے کہ ہم تو اس سبزی کو بھی کدو شریف کہہ کے پکارتے ہیں کہ جو سبزی میرے نبی کو پسند ہے. یہ ہمارا عشق کا عقیدہ ہے. تو اس لیے علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اور اتنی شان کہ جو کعبے میں پیدا ہو رہے ہیں، جن کی ولادت کعبے کے اندر، جن کی مسجد میں شہادت ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک بندے نے اعتراض کیا کہ بھئی نہیں کعبے میں مسجد اپنا کعبے میں ولادت نہیں ہوئی. تو ہم کہتے ہیں اگر تو نہ بھی مانے علی پھر بھی علی. اگر تو کعبے سے باہر ولادت مان لے، علی کی اپنا شان میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آ سکتی. علی پھر بھی علی ہیں. تو اس لیے پھر ایک اور بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علی شیر خدا کی ولادت کعبے میں ہونا یہ علی کی شان نہیں ہے، یہ کعبے کی شان ہے. بالکل، کیوں نہیں کہ علی وہاں پیدا ہوا. ہاں جی، یہ کعبے کی. بہت خوب. جیسے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میری مثال اور میرے علی کی مثال موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرح کی مثال ہے. صرف یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اب نبی نہیں کوئی آئے گا، تو میری مثال ان کی طرح ہے. تو یہاں پہ جو دوسری بات ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الصغیر کے اندر نقل فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اوحا الیہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا، سرکار کو علی پاک کو سامنے بٹھایا نبی پاک نے، اور فرمایا جب میں معراج پہ گیا نا تو اللہ رب العزت نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں. ان باتوں میں سے ایک بات علی تیری بھی بتائی، علی ایک بات تیری کی ہے. اب وہ بات کیا؟ آپ نے فرمایا 3 باتیں مجھے اللہ نے کہی آپ کے بارے میں. کون سی؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے امام المؤمنین، جو علی ہے وہ مومنوں کا امام ہے. سید المتقین، جو تمہارا علی ہے وہ متقین کا سردار ہے. وقائد الغر المحجلین، جو علی ہے نا وہ اپنا قیامت کے دن جو لوگ آئیں گے نا جنتی، ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، وہ چمکدار چہرے والوں کا قائد حضرت علی ہے. یہ بات ہے. اتنی شان، اتنا مقام ہے کہ 586 حدیثیں علی پاک کی شان میں، 300 آیات علی پاک کی شان میں ہیں. اتنا ملکہ، اتنی شان. پھر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری دیکھیں وہ کمال ہے، شجاعت دیکھیں وہ کمال ہے، سخاوت دیکھیں وہ کمال ہے، عبادت دیکھیں وہ کمال ہے، زہد و تقوی دیکھیں وہ کمال ہے. جی ہر معاملہ کے اندر، جیسے آپ ایک دن اخروٹ چبا رہے ہیں، اخروٹ توڑتے ہیں تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے. سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے، وہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بابا جس نے خیبر فتح کیا ہے اخروٹ اس کے پاس ٹوٹتا نہیں، یہ بابا جس نے خیبر فتح کیا ہے اخروٹ نہیں ٹوٹتا. تو آپ نے اسے بلایا، ادھر آ گئی. آپ نے پوچھا کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کچھ نہیں سوچا. آپ نے کہا تو سوچ رہا ہے کہ اس کے پاس اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، تو یہ خیبر اس نے کیسے فتح کر دیا؟ تو اس نے کہا جی میں یہی سوچ رہا ہوں. تو آپ نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سن نوجوان، اب بھی تو خیبر لے کے آ تو میں فتح کر سکتا ہوں. اس لیے کہ اخروٹ میں توڑ رہا ہوں اپنی جسمانی طاقت سے، جب میں خیبر فتح کرتا ہوں ایمانی طاقت سے. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے. تو اس لیے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ
اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہم نسبت کا حیا کرتے ہیں. نسبت اگر والدین مصطفیٰ سے ہے ہم ان کے بھی غلام ہیں، نسبت اگر ازواج مطہرات سے ہے ہم ان کے بھی غلام ہیں، نسبت اگر صحابہ کرام سے ہے، اہل بیت سے ہے. الحمدللہ یہ صرف اللہ نے ملکہ ہمیں دیا، لوگوں کو اپنا جناب کڑے نصیب ہوئے، اللہ نے ہمیں قرآن و سنت عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ان پاکوں کی محبت عطا فرما دی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت علی پاک کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، اتنے مقام عطا فرمائے ہیں، اتنی بڑا. اور سرکار نے فرمایا تھا نا کہ اپنا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، پھر لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی، کہ میرا خون علی کا خون ہے، میرا جسم علی کا جسم ہے، میرا گوشت علی کا گوشت ہے. علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ اور محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ دیگر محدثین نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی نور ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن سرکار فرما رہے ہیں لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی ہے. تو آپ نے یہ تحقیق فرمائی کہ جب نبی نور ہے، اگر یہ حدیث دیکھی جائے تو پھر علی بھی نور ہے، پھر علی بھی نور ہے. تو حضرت علی پاک کا آج یوم وصال ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے 63 سال کی عمر میں شہادت پائی، اور یہ بھی نسبت ہے نبی پاک کے ساتھ، یہ بھی پیار ہے سرکار کے ساتھ. جتنی عمر سرکار کی اتنی عمر حضرت علی پاک کی. 4 سال اور 8 ماہ اور 9 دن حضرت علی پاک نے امور خلافت سر انجام دیے. اس کے بعد حضرت امام حسن امام حسین نے آپ کو غسل دیا، اور حضرت امام سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، اور پھر نجف کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے. تو اس لیے علی پاک سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ منافق کی نشانی ہے. تو ہمیں ان پاکوں سے اللہ پیار عطا فرمائے، ان کی محبت میں اللہ زندگی اور موت عطا فرمائے. بے شک. تو ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا. اور اسی دوران ہمارے مہمان تشریف لائے گجرانوالہ سے جناب قاری انیس احمد نقشبندی گردیزی صاحب. ہم آپ کو بھی پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جناب قاری حسن رضا جماعتی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ رہنا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بہت سے اور ہمارے ساتھ مہمان آئے ہیں، پروگرام کا حصہ بنے، پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا. جناب قاری لقمان حسن قادری اشرفی صاحب پروگرام کے اندر شامل ہوئے. اور اب میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں، جناب فخر القرہ زینت القرہ شہر گجرانوالہ سے تشریف لائے جناب قاری محمد حسن رضا جماعتی صاحب. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تلاوت قرآن پاک بھی کریں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش فرمائے. جناب قاری حسن رضا جماعتی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سبحان اللہ سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله. سبحان اللہ ماشاءاللہ. وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه
يخشونه ولا يخشون أحدا إلا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وكفى بالله حسيبا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. سبحان اللہ ماشاء اللہ. والنهار إذا جلاها. سبحان اللہ ماشاء اللہ. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. سبحان اللہ ماشاء اللہ. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. سبحان اللہ. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. سبحان اللہ ماشاء اللہ. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. صلى الله عليك یا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں سبحان اللہ. دل شکستہ کو جوڑ دیتے ہیں اور ان کے جودا کرم کا کیا کہنا. لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. لاکھ مانگو کروڑوں دیتے ہیں. کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے.
اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے، درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرائکی کلام میں بڑا خوبصورت، بڑا مشہور زمانہ کلام ہے۔ سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، تساں بلیاں دے ہتھ لج وے، تساں بلیاں دے ہتھ لج وے، سونے سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، تساں بلیاں دے ہتھ لج وے، تساں بلیاں دے ہتھ لج وے۔ اے تن میرا جے کنگی ہووے، تے میں زلف حضور دی باواں، پوش میرے دی بن جائے جوتی، تے شالا سوڑ دے پیری آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، غلام فریدا کدی مل پوے سونا، میں رو رو حال سناواں، تے آکھاں سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، تساں بلیاں دے ہتھ لج وے، تساں بلیاں دے ہتھ لج وے، اساں چھڈنا تہاڈا درنا، تہاڈے قدماں دے وچ مرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا، کیوں کہ ساڈے تساں وکیل تے جج وے، ساڈے تساں وکیل تے جج وے، تساں بلیاں دے ہتھ لج وے، تساں بلیاں دے ہتھ لج وے، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، تساں بلیاں دے ہتھ لج وے، تساں بلیاں دے ہتھ لج وے، آپ دی دید ہے دارو دکھیاں دا، زخمات مرہم لوہاں، کائنات چ سب تو نیویاں دے، کدی گھر تشریف لے آؤ، آپ دا ہجری تے پاتھر بھی نہیں جر دے، نا خضر نو انج تڑپاہاں، میری اکھیاں نو نالین سمجھ کے، توڑے پیراں دے وچ پاؤں، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، تساں بلیاں دے ہتھ لج وے، تساں بلیاں دے ہتھ لج وے، لمبی نہ کر رات جدائیاں دی، کر وصل دا ڈول سوے، ہویاں مدتاں عربیہ ستریاں نو،
کدی پا دکھیاں ول پھیرا تیری صورت دسدی ہر پاسے تیرا ہر ایک تھا تے پھیرا او کعبہ تکنا حج ہے لوکاں دا ساڈا حج ویکھ مکھ تیرا سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے سونیا سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے ماشاءاللہ. تو یہ تھے جناب قاری حسن رضا جماعتی صاحب. بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمایا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کی عمر میں، ان کے اعمال میں برکتیں عطا فرمائے. تو یوم علی ہے، شہادت علی کا دن ہے اور شان علی ہے. علامہ صاحب کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے اور علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے. اور تو کیا جانتا ہے اے علی کے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. یہ شان علی ہے. نال بغض رکھیں ایویں تو نہ کر اوتھے تیرا ہاتھ جو وے جتھے کیا بات ہے. تو یہ شان علی کے حوالے سے ہی ہم اب چلتے ہیں جناب علامہ قاری انیس احمد نقشبندی صاحب کہ علامہ صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ولادت کے حوالے سے اور سخاوت کے حوالے سے، چونکہ ان کی ولادت بھی کمال ہے، ان کی سخاوت بھی کمال ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے تو میں قبلہ علامہ حسن صاحب آپ کو بات پیش کرتا ہوں. آپ نے یعنی کہ ہمیں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے لیے ہمیں بلایا ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے. اور میری مراد جناب خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا ریاض الدین صدیقی صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، ان کا بھی آپ نے خطاب سنا ہے. اور شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز حسین گردیزی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہے. بہت مدلل اور بہت اعلیٰ گفتگو آپ نے فرمائی. اور قبلہ قاری عمار شاکر رضوی صاحب ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا خطاب فرماتے ہیں. اور قاری حسن رضا جماعتی صاحب ماشاءاللہ تلاوت بھی بہت اچھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ رات بھی آپ نے سنی ہے، رات بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. اور مجھے جو قبلہ نے حکم کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور سخاوت کے حوالے کے ساتھ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے. ویسے تو علامہ صاحب نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے، تو میں نے تو ویسے سبق سنانا ہے. علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب فرمایا، بہت اچھی گفتگو کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم، فرمایا اے محبوب آپ ان کو کہہ دیں اسألکم، میں کسی چیز کا کوئی سوال نہیں کرتا. حالانکہ ہمیں نماز ملی تو نبی پاک کا صدقہ، قرآن ملا تو نبی پاک کا صدقہ، رمضان ملا تو نبی پاک کا صدقہ، یعنی کہ کائنات کی ہر چیز ہمیں نبی پاک کے صدقے سے ملی ہے. لیکن اتنا کچھ دے کے کسی چیز کا سوال نہیں کیا. ایک بات ضرور ہے، فرمایا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جو نبی کے گھر والے ہیں، جو نبی کے قریبی ہیں، ان کے ساتھ مودت کرنی ہے، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے.
اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا المودۃ فی القربہ، یہ نہیں کہا کہ الا المحبۃ فی القربہ، حالانکہ محبت کا مطلب بھی پیار ہے اور مودت کا مطلب بھی پیار ہے، لیکن محبت جب بھی کسی کے ساتھ کی جاتی ہے، محبت کو کبھی عروج آ جاتا ہے، کبھی زوال آ جاتا ہے، محبت کبھی تھوڑی ہو جاتی ہے اور کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا المودۃ فی القربہ، اے محبوب ان لوگوں کو کہہ دے کہ آپ نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ محبت نہیں بلکہ مودت کرنی ہے۔ تو پتہ پھر یہ چلا کہ اگر بندہ نمازی ہو، حاجی ہو، قاری ہو، مفتی ہو، عالم ہو، مفکر ہو، مفسر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اگر اس کے دل کے اندر نبی پاک کی آل کی محبت نہیں، ان کا پیار نہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں۔ اگر ان کی محبت ہے تو دیگر اعمال جو ہے، نماز ہے، روزے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی کمی پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے کے ساتھ معاف فرما دے گا۔ اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے کے ساتھ آج 21 رمضان مبارک ہے، جیسے علامہ صاحب پہلے بتا رہے تھے کہ آپ کی 21 رمضان مبارک کو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا ہے، تو شہادت کے حوالے کے ساتھ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور ولادت کے حوالے کے ساتھ میں ایک دو بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ اگر آج کے دور کے اندر کسی کو گرتی، کسی کا باپ، کسی کا نانا، کسی کا چاچا، کوئی خالہ کوئی گرتی دے تو بندہ فخر کرتا ہے کہ مجھے گرتی فلانے نے دی ہے، لیکن حضرت علی پاک وہ ہے کہ جن کو گرتی میرے مصطفیٰ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی پاک کو گرتی دی ہے، تو پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی پاک کو گرتی دی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب لوگوں کو واعظ کرتے تھے نا، نصیحت کرتے تھے، تو آپ کی زبان کے اندر نا توتلا پن تھا، لکنت تھی، تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، آپ نے اپنے لعاب کے 7 قطرے حضرت علی رضی اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زبان کے اوپر رکھے، تو آپ نے جب دوبارہ واعظ کیا تو ابھی بھی زبان کے اندر تھوڑا سا توتلا پن ہے، تو حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنے لعاب کے 6 قطرے رکھے، یہ ادب کا تقاضا ہے، جہاں نبی نے 7 رکھے ہیں ادھر علی نے 6 رکھے ہیں، تو جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر نبی پاک نے 7 قطرے رکھے اور حضرت علی پاک نے 6 رکھے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو کئی جنازے جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں ادھر سے، یعنی کہ اتنا آپ اعلیٰ قسم کا بیان کرتے ہیں۔ تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں کی زبان کے اوپر نبی پاک نے 7 قطرے اور علی پاک نے 6 رکھے ہیں، تو ان کا علم جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو حضور غوث اعظم کا علم یہ ہے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ حضرت علی پاک وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک کی زبان چوسی ہے، تو حضرت علی پاک کا کیسا علم ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو واعظ کرتے ہیں تو کئی جنازے اٹھائے جاتے ہیں، اور 70 دروازے علم لدنی کے کھلتے ہیں۔ علم لدنی کہتے ہیں کہ جو علم سینہ بسینہ ملا ہو، تو حضور غوث اعظم کا علم اس قدر ہے، تو حضرت علی پاک کا علم کس قدر ہوگا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے ایک دن پوچھا، علی آپ بچپن میں آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، جہاں پہ میری ولادت ہوئی ہے وہ ہے بیت اللہ، میں ہوں اسد اللہ، تو میرے دل کی مرضی یہ بن گئی کہ جب میری آنکھیں کھلیں تو سامنے حبیب اللہ ہوں۔ کیسا مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیسی شان ہے اور کیسی عظمت ہے۔ اور سخاوت کے حوالے کے ساتھ بھی ایک بات، حضرت مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے، ایک رات کو، ایک دن کو، ایک ظاہر اور ایک چھپ کے۔ جب آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں درہم خرچ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سخاوت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں درہم خرچ کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل دیکھ کے جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں 300 آیات ہیں قرآن پاک کی جو حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ عظمت ہے حضرت علی پاک کی، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مومن بندہ ہے وہی محبت کرتا ہے، منافق بندہ حضرت علی کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا۔ اگر میں بات کروں، قبلہ علامہ صاحب بات کریں، قبلہ علامہ صاحب بات کریں، آپ بات کریں، قاری صاحب بات کریں، کوئی بندہ بات کرے، میری بات آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، کوئی مفتی بات کرے وہ غلط ہو سکتی ہے، کوئی مفسر کوئی محقق بات کرے وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن جو سرکار کے منہ سے بات نکلے وہ غلط ہو سکتی نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ علی آپ کے ساتھ مومن محبت کرے گا، منافق آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ اب بھی اگر آپ نے اندازہ کرنا ہو، کسی محفل پہ چلے جائیں، کسی مجلس کے اندر یا کسی ویسے کسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوں تو حضرت علی کا آپ نام لیں، حضرت علی کا نعرہ لگائیں، پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اور یہ میرے نبی نے بتایا ہے، یہ میں کسی عام کتاب کی یا کسی مفتی کی کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں امام الانبیاء علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر پتہ ہمیں یہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلکہ نبی پاک کی آل کی محبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو تمام صحابہ اکرام کو اکٹھے فرما کے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کے اندر بھی اور دیگر کتب کے اندر بھی بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے، قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو تمام صحابہ اکرام کو اکٹھے فرما کے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن پکڑ لو گے تو کامیاب ہو، اگر دامن چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ تو پتہ چلا اگر بندہ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے، نفل پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، تو اگر نبی کی آل کے ساتھ دشمنی ہو، دل میں بغض ہو، تو اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ تو اگر بندہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرے تو قرآن کو نہ پڑھے، پھر بھی اس کو ہم جنتی نہیں کہیں گے۔ جنتی کب ہوگا، کامیاب کب ہوگا؟ جب قرآن کے ساتھ بھی محبت کرے گا اور نبی کی آل کے ساتھ بھی محبت کرے گا۔ آج کچھ لوگ ہیں وہ زبان کی تلوار کے ساتھ نبی پاک کی آل کو زخمی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں تو جو صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور نبی کی آل کو زبان کی تلوار کے ساتھ زخمی کرتے ہیں اور آل کا سہارا لے کے صحابہ اکرام کو زخمی کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں نبی کی آل کے بارے میں، نبی کے صحاب کے بارے میں، نبی کی ازواج کے بارے میں بغض ہو، وہ چاہے جتنا مرضی بھی تبلیغ پہ چلا جائے، چلے کاٹ لے، چاہے جو مرضی کر لے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا اتنی دیر تک جتنی دیر تک نبی کی ازواج، نبی کی آل اور نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت نہ ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت کریں، ان کے ساتھ پیار کریں۔ قیامت کے دن ہماری بخشش بھی ان کے وسیلے کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے شان علی کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو علامہ ریاض الدین صدیقی صاحب آخر کے اندر مختصر وقت میں کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ آج یہ جو پروگرام چل رہا ہے سیدنا حضرت مولا علی شیر خدا اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، تو میں آخر میں ایک پیغام کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کی آپ کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے بہت سارے کمالات عطا فرمائے۔ اگر آپ کے پاس ایک حبشی غلام جو آپ سے محبت کرنے والا آتا ہے اور چوری کر کے آتا ہے، تو سرکار علی شیر خدا نے شریعت اسلامیہ کے قانون کو نافذ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو کاٹا۔ جب ہاتھ کو کاٹا تو ہاتھ کو کٹے ہوئے ہاتھ سے باہر نکلا۔ آگے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کتابوں میں ایک اور نام بھی آتا ہے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا کہ یہ ہاتھ میں کیا ہوا، یہ کیوں کٹا ہے؟ تو وہ حبشی غلام جو ہے وہ مولا علی شیر خدا کی تعریف کر رہا ہے، کیا بات، حضرت علی شیر خدا کے کمال بیان کر رہا ہے، آپ کا بڑی محبت سے نام لے رہا ہے۔ تو نام لینے کے بعد کہا کہ میں نے یہ کام کیا اور انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا۔ تو آپ نے فرمایا آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں؟
उन्होंने तुम्हारा हाथ काट दिया और आप उनकी तारीफ करें। फरमाया हैं ही वो तारीफ के काबिल, अगरचे मेरा हाथ कटा है मगर वो तारीफ के काबिल है। तो यही अल्फाज आप आके मौला अली शेर खुदा को बताए सहाबी रसूल ने, तो आपने वापस बुलवाया और मौला अली शेर खुदा उस पर राजी हुए और आपका हाथ बाजू के साथ रखा और कपड़ा बांधा। बाहर निकले, आपने फरमाया कपड़ा खोल, तो जब कपड़ा खुला तो वो बाजू साथ। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आपके बहुत सारे कमालात हैं, जिंदगी पूरी आपकी कमालात ही कमालात हैं। तो जो मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बात करना चाहता हूँ, हजरत अली शेर खुदा को एक और मलका भी हासिल था। आपके मुतालिक आता है जमालुल औलिया किताब है, ये मौलाना अशरफ थानवी देवबंदी की किताब है, इसमें ये वाक़या नकल किया है। हजरत उमर फारूक के हवाले से भी है और मौला अली शेर खुदा के हवाले से, दोनों सहाबी रसूल के हवाले से, मगर मौला अली शेर खुदा की बात करना चाहता हूँ। आप एक मुकाम से गुजर रहे हैं, रास्ते में कब्रिस्तान आया, आप सलाम पेश किए और थोड़ी देर रुक गए। जब रुके तो आपने फरमाया क्या तुम मुझे ये पूछना चाहते हो कि हमारे घर वालों का क्या हाल है? यानी कब्र वाले जो दुनिया से जा चुके हैं वो भी मौला अली से बातें करते हैं और मौला अली उनकी बातों का जवाब देते हैं। ये भी आपकी सीरत तैयबा के पहलू है कि आप कब्रों वालों से भी बातें करते हैं जो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत का जायका चख चुके हैं। तो आपने फरमाया क्या पूछना चाहते हो, तुम्हारे घर वालों का क्या हाल है? सुनो, तुम्हारी बीवियों ने और शोहर कर लिए, तुम्हारी जायदादों पर और लोगों ने कब्जा कर लिया, मैंने देखा तुम्हारे बच्चे दीवारों के साथ नंगे पांव, नंगे जिस्म रोते हैं, लोग उन्हें यतीम कहते हैं, और तुम्हारे घरों पर औरों ने कब्जा कर लिया। तो इस बात से मैं ये आज के इस पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में पैगाम देना चाहता हूँ कि मौला अली शेर खुदा की शहादत ही नहीं है, आपने जो दुनिया आलम को, उम्मत रसूल को पैगाम दिया है उस पर अमल करना भी लाज़िम है। मौला अली शेर खुदा का नाम लेना, जिक्र करना इबादत है, मगर मौला अली की सीरत पर अमल करना भी लाज़िम है। तो आपने जो कब्र वालों से बातें की हैं वो दुनिया और आखिरत का पैगाम दिया है और उनको कहा है कि तुम्हारे घर वालों घरों में पर लोगों ने कब्जे कर लिए। तो इस सिलसिले में मुझे एक बहुत ही मारूफ शायर गुजरे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट बडियाना सिटी से, और सखी सुल्तानुल शोरा आपका लक़ब था, और क़िबला मोहम्मद वासफ बडियानवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। और आप एक बिल्कुल स्कूल नहीं आप गए थे, आपने तालीम नहीं हासिल की थी, और आपके मुतलिक आता बिल्कुल दरवेश सिफ्त इंसान थे और पढ़े लिखे नहीं थे, मगर आपने 350 से जायद किताबें हजूर की शान में लिखकर ये बात बता दी है कि जब किसी से निस्बत होती है तो अल्लाह कमाल अता फरमाता। तो आपने जो इस जगह पे जो आपने पैगाम दिया है वो सुनने के काबिल है। तो मैं बात को मुकम्मल करते हुए शेर पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं इजाज़त भी लेना चाहता हूँ अपने नादरीन से और आपकी पूरी टीम से कि हज़रत मौला अली शेर खुदा ने ये पैगाम दिया है कि मरने के बाद लोग भूल जाते हैं, ये हमारे मोहल्लात, ये मकान, ये जायदादें ख़त्म होने वाली हैं। आज हमें ज़रूरत है हज़रत अली शेर खुदा की सीरत पर अमल करने की कि आप सारी सारी रात इबादत करते थे, कुरान की तिलावत आपका मुश्किल था, रोज़े की हालत में रहते थे, और जब कोई आपके दरवाजे पर आता था तो खाली हाथ नहीं आता था। तो ये दरबार ही ऐसा है। तो क़िबला मोहम्मद वासफ बडियानवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो पैगाम दिया है, आप फरमाएं जीवे जीवे ज़माने दे दौर बदले, जीवे जीवे ज़माने दे दौर बदले, इवें हाल ते किरदार भी बदल गए, जिवें जिवें ज़माने दे दौर बदले, इवें हाल ते किरदार भी बदल गए।
رنگ بدل دے اور ہو گئے جنگاں وچ ہتھیار بھی بدل گئے نہیں کسے دی دید رہ گئی نہیں کسے دی دید رہ گئی گلاں جھوٹیاں تے پیار بھی بدل گئے واصف خون سفید جہان اندر ہن تے رشتے دار بھی بدل گئے یہ سارا کچھ سبحان اللہ. تو آج کے اس پروگرام میں میں پھر ایک مرتبہ پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کے عمل میں آپ کے رزق میں برکت نازل فرمائے اور ہم سب کو مولا علی شیر خدا کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الکریم. اچھا علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی جب آپ جواب دے رہے تو آپ نے نا ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند ہے. اچھا یہ آج ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے انجینئر علی مرزا کیونکہ یہ پروگرام کے حوالے سے چلو آپ اصلاحی باتیں کر دیں چونکہ وہ ہمارے بزرگان دین کو مطلب کہ ہر بندے کو وہ برا بھلا کہتا ہے. تو ابھی کچھ دن پہلے میں نے اس کا کلپ سنا تھا انہوں نے کہا یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے خود بنائی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا جو یہ جیل میں ہے یہ جاہل مطلق ہے. بالکل کوئی شک نہیں. یہ نہ کسی مدرسے کا فارغ ہے نہ کسی اپنا عالم دین کے پاس بیٹھا ہے. اب کہتا کیا ہے نعرہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ اسی شعر کا ہی مفہوم سمجھ جائیں اور وہ اب اس کا مطلب کیا ہے نہ میں وابی وہاب تو اللہ کی صفت ہے جی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ والا بھی نہیں نہ میں بابی بابی کا معنی باپ ہے میں باپ والا بھی نہیں میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب اس نے بزرگوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کیا تفسیر کی ہے کون سی حدیث کا ترجمہ کیا ہے. اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بزرگوں نے تو بڑا کام کیا ہے لیکن اگر تو اپنے آپ کو خود کو عالم دین سمجھتا ہے ہمیں بخاری کا ترجمہ کر کے دے مسلم کا ترجمہ کر کے دے قرآن پاک کی تفسیر کر تو نے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے صرف اعتراض ہی فتنہ یہ فیمس ہونے کا ایک ذریعہ ہے مشہور ہونے کا ایک ذریعہ ہے لوگوں میں فتنہ ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے اس نے جو بنایا ہے. رہی بات قدوس شریف کی اس نے بہت سارے معاملات میں انکار کیا ہے نا جی صرف قدوس شریف کا دیکھو یہ عام بات ہے نا اس نے بہت سارے معاملات میں انکار کیا ہے. اس نے تراویح پہ بھی انکار کیا ہے اس نے جناب کئی حدیث مبارکہ کے اوپر اعتراض کیا ہے اس نے اپنا صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کیا ہے جی اس یعنی کہ وہ جاہل مطلق انسان. قبلہ یہ قدوس شریف والا واقعہ جو قبلہ نے سوال کیا ہے بہت اچھا سوال ہے. یہ میں نے خود قرب مصطفیٰ کتاب ہے اس کے اندر میں نے خود پڑھا ہے اور قبلہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب انہوں نے یہ قدوس شریف والا واقعہ بیان کیا تو کافی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی اور انہوں نے مجھے خود یعنی کہ ان کی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کے ساتھ یہ سوال کیا میں نے کہا یہ قدوس شریف والا واقعہ جو ہے یہ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں یہ ہے ہی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے تو آپ تھوڑا سا مجھے انہوں نے پھر وہ کتاب مجھے میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا وہ واقعہ یہ یعنی کہ واقعہ اور یہ ترمذی شریف کے اندر بھی ہے ٹھیک ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے اور وہ جو علی مرزا کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو آپ تو اس کو کہتے ہیں مرزا جہلمی تو میں تو اس کو کہتا ہوں مرزا جہنمی. وہ جو ہے نا وہ ایسے ہی بس وہ اعتراض ہی کرتا ہے دیکھیں بس آپ سے نا سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا بھی کمپلیٹ نہیں نا ہوا میں وہی میں نے پہلے اس کا تعارف کروایا نا قدوس شریف کا واقعہ. دیکھیں خطیب جو ہے نا خطیب ماشاءاللہ خطبہ بیٹھے ہیں خطیب کا کام ہے کہ کسی چیز کو مینٹین کر کے عوام میں عوام تک پہنچانا ٹھیک ہے. اب ترمذی شریف کا آپ نے حوالہ دیا اس کے بعد تفسیر ابن حبان کے اندر بھی یہ موجود ہے. ایک کتاب ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موٹی کتاب ہے اور وہ شاہد گردیز صاحب کے پاس بھی ہے انہوں نے بھی دکھائی ہے اور اس کے بعد میرے پاس بھی موجود ہے. اس کے اندر ہے لیکن ایک اس کے اندر شعر ایڈ کرنے یا ایک ماحول بنانا یہ خطیب کی ایک اپنی یعنی کہ وہ ہے نا کامیابی. تو واقعہ یہ موجود ہے
اس پہ اگر کوئی اعتراض کرے تو ایسا معاملہ نہیں ہے. سرکار کو کدو شریف پسند ہے, اور مولانا الیاس قادری زیدہ مجدہ آپ نے بھی یہی فرمایا کہ کدو شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند ہے, اور آج کے بعد کوئی کدو کو کدو نہ کہے, کدو شریف کے. جیسے آپ نے ایک بڑا جملہ بیان فرمایا تھا, آپ نے کہا کہ یسرب پہلے نام تھا مدینہ پاک کا, اب یسرب نہ کوئی کہ عاشق ہے نا, عاشقوں کی بات, اب یسرب نہ کہے کوئی. کیوں؟ اس لیے اگر کوئی غلطی سے یسرب کے 10 دفعہ وہ مدینہ مدینہ کہے تاکہ کفارہ ادا ہو, اس لیے کہ ہمیں وہ نام پسند ہے جو مدینے کے تاجدار نے مدینے کا رکھ دیا. تو یہ بات ہے کہ کا واقعہ ہے ماشاءاللہ. تو شریف کے حوالے سے جو آپ کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا پیش کیا گیا, تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سالن تھا وہ کدو شریف کا سالن تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ مالک سے روایت کتب حدیث میں جو اصل جو واقعہ جو اس طرف آپ نے توجہ دلائی ہے علماء کرام کی, وہ یہ واقعہ ہے. وہ جو قبلہ گردیسہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ نہیں ہے, یہ واقعہ ہے کہ اصل سالن کا مسئلہ ہے کہ آپ نے جو جب سالن دیکھا تو اس میں ڈلیاں تھیں, کتریاں جس کو بولتے ہیں, ڈلی کہہ لیں, تو آپ نہ اٹھاتے اس کو بڑی محبت سے دیکھتے. جو سالن تھا کدو شریف کا, تو اصل یہ واقعہ ہے وہ کدو شریف والا, تو آپ اس کو دیکھتے بڑی محبت سے اور پھر آپ تناول فرماتے. تو اس لیے سرکار چونکہ کدو کی ڈلی کو بڑی محبت سے دیکھتے تھے اور پھر تناول فرماتے تھے, تو علماء محدثین نے آپ کے دیکھنے کو محبت سے دیکھنے کی وجہ سے کہ سرکار اس کو پسند کرتے ہیں, اس لیے سے کدو نہیں کدو شریف کہا جاتا ہے. تو یہ واقعہ ہے ماشاءاللہ علامہ صاحب خوبصورت انداز سے. چلو نثر کی صورت میں تو آپ نے شان علی کو بیان کیا, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اشعار کی صورت میں شان علی. جی علامہ صاحب افتتاح میں کر دیتا ہوں, ترنم کے ساتھ تو نہیں, ویسے ایک شعر پڑھوں گا بس. جی سبھی ایک ایک شعر شعر پڑھ لیں گے بعد میں جو مل کے پڑھنا ہے, لیکن میں ایک پڑھوں گا. جی انشاءاللہ. علامہ صاحب ماشاءاللہ فرمان پیغام کے حوالے سے ہیں جو علی پاک ہے, تو ایک بات میں بھی عرض کروں گا کہ حضرت علی پاک کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے, سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. مکمل جہاں تک ہمارا پیغام جائے, واقعات, کمالات, فضائل ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن ان کے کردار کو, اب کردار ان کا کیا ہے, سخاوت ان کی بے مثال ہے, تو ہم سخاوت کریں. سرکار نے فرمایا کنجوس بندہ جنت میں نہیں جائے گا, کنجوس بخیل بندہ ہے, تو ہم سخاوت کریں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. وہ پنڈلی میں تیر لگا نا, مشہور واقعہ, پنڈلی سے تیر نکالتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے درد محسوس ہو رہا ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے تیر نکالا, تو نماز کے بعد سلام کر کے انہوں نے دیکھا تیر, کہا میں نکال لیا. آپ نے کہا مجھے خدا کی قسم مجھے نہیں پتا چلا آپ نے کس وقت تیر. تو ہمیں ان باتوں پہ عمل کی ضرورت ہے, ہم عمل کی طرف آئیں. اور پھر جو انیس صاحب بیان فرماتے کہ محبت, مسئلہ یہ کہ علی کی محبت اگر ہم کرتے ہیں علی پاک سے تو اس کا نام بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ. شیعہ علی سے محبت نہیں ہے, شیعہ تو اور چیز ہے. علی کی محبت کا نام شیعت نہیں ہے. شیعت یہ ہے کہ علی کا نام لے کے, علی پاک کی آڑ لے کے ابو بکر عمر عثمان پہ بھونکے, یہ شیعت ہے. اور علی کی محبت تو ایمان ہے, اور ہم ایمان کے ساتھ ان سے محبت کریں. اور دوسرے جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں الحمدللہ, کسی کا اپنا, ہر ایک کا ایک اپنا اپنا مقام ہے. تو آج علی پاک کا ذکر ہے, یوم شہادت ہے, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, دونوں ہاتھوں سے کرتا ہوں. آپ نے یاد فرمایا علامہ عمار شاکر صاحب, علامہ لقمان اور علامہ غلام حسین صاحب, ماشاءاللہ پوری ٹیم کو. اور اب ہم علی پاک کا ذکر کرتے ہیں. جگ پاویں خفا ہووے چلو حیدر دی گل کرے, جگ پاویں خفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے. جگ پاویں خفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے, راضی سونا خدا ہووے چلو
حیدر دی گل کریے وہ چلو حیدر دی گل کریے وہ چلو حیدر دی گل کریے جو رب نے وعدہ لیا قرآن دے اندر ہے جو وعدہ رب نے لیا قرآن دے اندر ہے وہ وعدہ وفا ہووے چلو حیدر دی گل وہ چلو حیدر دی گل کریے جن نے لحم کا لحمی کیا جن نے جسم کا جسمی کیا جن نے لحم کا لحمی کیا جن نے جسم کا جسم کیا وہ دی حاصل رضا ہووے چلو حیدر دی گل کریے وہ چلو حیدر دی گل کرو نا پھر چلو حیدر دی گل کریے وہ چلو حیدر دی گل کریے صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں چلو حیدر دی گل کریے چلو حیدر دی جگ پاویں خفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے راضی سونا خدا ہووے چلو حیدر دی گل کریے وہ چلو حیدر دی گل کریے ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ انیس صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں ذرا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے شان علی کو بیان کیا تو ذرا اشعار کی صورت میں ترنم کی صورت میں آپ شان علی کو بیان کریں سبحان اللہ زندہ باد ماشاءاللہ قبلہ گردیزی صاحب نے بہت اچھے انداز کے ساتھ ماشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت اچھا اور قبلہ علامہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت کمال کر دیا بہت پیارے اشعار پڑھے اصل میں محبت کی بات ہے نا بالکل محبت ہو تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں اگر معذرت آج کے پروگرام کے ہمارے سر کے تاج یہی ہیں آپ دونوں میں مکمل پروگرام کا سیرا علامہ صاحب ہم تو قبلہ علامہ صاحب کو سبق سنا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہے کہ علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور میں بھی ایک شعر جو ہے وہ اس حوالے کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں ویسے علامہ صاحب نے تو ماشاءاللہ کمال کر دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے حضرات ابی وقار کون حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل نظر کیا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سارا علی علی ٹوٹے ہوئے
دلوں کا سہارا ہمارے پاس بخشش کی سند ہے سنیو ہم ہیں علی کے اور ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی دماد میں علی کو دماد میں علی کو دماد میں علی کو تیرے دکھ مک جان گئے علی کو تیرے دکھ مک جان گئے علی کو تیرے دکھ مک جان گئے غمہ دے پہاڑ تھو ڈیرا پٹ جان گئے دماد میں علی کو دماد میں علی کو کڈا سونا علی میرے رسول کا کڈا سونا علی میرے رسول دا بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا کڈا سونا علی میرے رسول دا بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے ابھی مٹ جان